آگے سنیے پھر اس کا بدلہ کیا ملتا ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے الصادقین، سچوں کو جو اپنے وعدے پر پورے رہے، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور ویعذب المنافقین، اور عذاب دے گا اللہ تعالیٰ منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا وہ توجہ کرے ان پر۔ اب یہاں کیا مطلب ہے، یہاں کیا مطلب ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام خرابیوں کے باوجود جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے۔ عذاب کس کو ملے گا، جو توبہ کے بغیر مر جائے گا۔ پچھلی آیت کو ذرا سمجھیے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور دوسری صورت کیا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، جب توبہ کر لیں گے تو ایمان میں شامل ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے، اپنی مشیت کا، اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بالکل میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ کوئی استاد جو ہے وہ کلاس کو پڑھا رہا ہو، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے، فرض کرو 50 کی کلاس ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ 50 کے 50 ہی پاس ہو، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو، ہوتی خواہش کہ نہیں؟ لیکن جب آپ قانون اور اصول کی بات کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں، دیکھو بھائی اگر کوئی 40% سے کم نمبر لے گا تو فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ قانون ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ 40% سے کم نمبر لے کے یہ فیل ہوں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی قانون کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ جائیں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے اور اسی ڈگر پر رہیں گے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سچوں کو اس کی جو سچائی کا اجر دے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر تمہارا اجر کیا ملا، ذرا دیکھیے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بِغَيْظِهِمْ، ان کے غصے کے ساتھ آئے تو وہ بڑے غصے میں بھر کے تھے کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کی ریاست ختم کر دیں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہیں جی۔ اس غصے، اس حسد، اس بغض اور اس عناد کے اندر وہ بھاگے آئے تھے، اس مسلمانوں کی دشمنی میں آئے تھے نا سارے۔ اللہ نے ان کو پہلی مدد کیا کی، دیکھیے یہ اسی مدد کا اظہار ہے۔ پہلی مدد اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا وہ آیت مبارکہ نمبر 9 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سخت سرد ہوا چلا کر جو ہے وہ ان کے خیمے اڑا دیے اور فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی ان کے اندر روب، ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا۔ اور یہاں کیا فرمایا، اگلی بات اللہ فرماتے ہیں پھر ایک مدد یہ کی کہ وہ واپس جا رہے ہیں اپنے غصے کو بھرے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، لم ینالو خیرن، انہوں نے کوئی خیر حاصل نہیں کی، نہ انہیں مال ملا، نہ انہیں فتح حاصل ہوئی، نہ انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ اب وہ کیا اسے پنجابی میں کہتے ہیں، پھوکے کے پھوکے آئے اور خالی خالی واپس چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اور کیسے حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کو اسوہ حسنہ بنانے سے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو سچا جاننے سے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے سے۔ دیکھیے مسلمانوں کے پاس اگر تعداد کم ہے، مسلمانوں کے پاس اگر اسلحے کے اعتبار سے تیاری کم ہے اور ان کے پاس استطاعت ہی اتنی ہے، ایک آدمی کے پاس استطاعت ہی 100 روپے کی ہے تو اس نے 100 روپے کے مطابق تیاری کر لی، باقی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ جب وہ استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب جو ہے وہ پیدا کرے اور کیے نہیں۔ پھر کیا حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہوا کہ نہیں، واقعہ سنا آپ نے کہ نہیں؟ ایک شخص نے جا کے پورے کا پورا ان کا اتحاد ہی توڑ دیا۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں پچھلی دفعہ میں نے پورا واقعہ بیان کیا، کیا وہ اتحاد جو بڑا زبردست اتحاد بنائے بیٹھے تھے وہ سارے کا سارا اتحاد ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہیں کی، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ ہی مومنوں کو کافی ہو گیا لڑائی سے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ رب العزت جو ہے وہ کافی ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت طاقتور ہیں، بہت ہی غالب ہیں۔ وہ جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی مدد جس کے ساتھ آ جائے، پھر اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، وَأَنزَلَ، اب آگے جو ہے وہ دیکھیے یہ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے، یہ پہلے سمجھ لیجئے، اس کے 5 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ دونوں غزوات جو ہیں یہ آپس میں متصل ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو بنو نذیر کا سردار تھا حیی ابن اخطب شیطان اکبر، اس نے جا کر حتیٰ کہ بار بار کہہ کے جو ہے وہ بنو قریظہ کو بہرحال جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کیا کیا، مائل کر لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب اس معاہدے کو توڑنے کے بعد، اور یہ واقعہ پیچھے غزوہ احزاب میں گزر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا، پھر حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کے پتہ کیجئے کہ واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، حتیٰ کہ معاہدہ ہی نہیں توڑا، اندر سے کفار کی مدد کی، 20 اونٹ روزانہ بیچتے تھے خوراک سے بھر کے۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اسلحہ انہوں نے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اور آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور کہا کون سا محمد اور کون سا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد جب بنو قریظہ کے لیے تشریف لے گئے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں غزوہ احزاب کے بعد، آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ نے غسل فرمایا، اور ظہر کا وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور اسلحہ جو ہے وہ ظاہرہ جب آپ اسلحہ اتار کے ہی آپ غسل کریں گے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ فرشتوں نے نہیں اتارا، فوراً بنو قریظہ کی طرف پہنچے، اور میں جا رہا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام کہہ کے گئے میں جا رہا ہوں، آپ پیچھے آئیے، میں ان کے قلعوں کو بھی ہلاؤں گا اور ان کے دلوں کے اوپر روب ڈالوں گا۔ یہ الفاظ ہیں۔ راستے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہاں سے کوئی شخص گزرا تھا؟ ہاں جی، کہا حضرت دہیہ کلبی گزرے تھے۔ فرمایا دہیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبریل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں بھی آتے ہیں، اور جنگ خندق کے موقع پر اس طرح آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام سے گزر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ میں پڑھو گے۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے ہی اطلاع ملی چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچا جائے، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز کو جو ہے وہ لیٹ کیا جائے، تو انہوں نے وہیں پڑھ لی۔ کچھ صحابہ اکرام نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ہم وہیں بنو قریظہ میں نماز پڑھیں گے، تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ ان کی نماز لیٹ ہوگی لیکن انہوں نے جا کے عصر وہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے دونوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغہ نہیں لگایا کہ تم دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہاں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑا زبردست ایک استدلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ دونوں کے دونوں گروہ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کے اجتہاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے۔ ایک تو ہو گئے اہل ظاہر کے امام، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ان الفاظ کو بس ظاہری طور پر دیکھا اور اسی پہ عمل کیا، یعنی ہر صورت میں نماز جا کے بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے، چاہے عصر کی نماز کا وقت جو مرضی ہو جائے گزر جائے۔ اور کچھ نے اس حکم کی حکمت کو جو ہے وہ وہاں سے مستنبط کر لیا کہ اصل حکمت یہ ہے کہ وہاں شامل ہونا ہے، تو ہم نے عصر کی نماز جو ہے وہ انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ تو یہ ہو گیا اہل الرائے کے امام۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح کر کے دونوں امت کے اندر پائے جانے والے مجتہدین کے گروہ کے یہ بنو قریظہ کی طرف جانے والے صحابہ اکرام ان کے امام بن گئے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی انہوں نے یہاں سے مستنبط کیا ہے، تو میں نے کہا چلا جاتے جاتے آپ کو بتا دوں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ وہاں پہلے جا چکے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جھنڈا پکڑا کے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نکلیے پہلے پہنچیے وہاں۔ تو وہ واپس راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ان کے قلعوں کے قریب نہ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے لگتا ہے کہ علی میرے بارے میں کچھ ناخوشگوار اور نازیبا کلمات ہیں جو انہوں نے کہیں اور آپ نے سنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر حضرت علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں جب وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نازیبا کلمات اور گالیاں نکالی۔ کیا بنو قریظہ کے یہ جرائم کم ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، یہ جرم کم ہے؟
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو گیا، کس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا باؤ جی؟ اللہ کے مقابلے میں۔ پھر یہ تو کھڑا ہونا ہے مخالفت میں اپنی جگہ پر ہے، پھر توہین کرنا، نازیبا کلمات کہنا اور گالیاں نکالنا، کیا یہ کم توہین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جب جا کر ان کے ساتھ گفتگو کروں گا تو وہ ایسا نہیں کہہ سکیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اکیلے کو نام لے کے وہاں پر پکارا، پھر وہ جواب نہیں دے سکے۔ اور آج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ جی بنو قریظہ کے اتنے لوگ قتل ہو گئے، اور تمہیں معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کافروں کے سامنے جا کر اور غیر مسلموں کے سامنے بنو قریظہ کے مسئلے کے اوپر آج سوشل میڈیا پہ معذرتیں کرتے پھر رہے ہو، وہ اللہ کے بندو اس بات کو کیوں ذہن میں نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر نمائندہ ہے دنیا کے اوپر، اگر انہوں نے اللہ کا حکم نافذ نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے اوپر اب آپ کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا جی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو ایک گنوار آدمی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سابقون الاولون من الانصار میں سے ہیں، جن کے جنتی ہونے کے اوپر اور اتنے فضائل ہیں ان کے حدیث مبارکہ کے اندر۔ حدیث میں آیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جب وہ تیر لگنے کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ آپ اتنی تیز جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے کہیں فرشتے ان کو غسل نہ دے دیں، میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے صحابی ہیں کہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے کہیں فرشتے ان کو غسل نہ دے دیں، جس طرح کے جنگ احد کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وہاں جلدی پہنچیں، اتنی فضیلت والے صحابی۔ اور پھر بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ معاہدہ توڑا جس وقت سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پر کھڑے ہیں، اور پھر معاہدہ ہی نہیں توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو مغلظات بکے ہیں کیا ان کا کم جرم ہے؟ اللہ کے رسول کی توہین جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ سزائے موت، مرتد ہوگا۔ مرتد تو وہ خیر پہلے نہیں تھے، کافر تھے۔ کوئی شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو ارتداد کے زمرے میں آ گیا نا، لیکن یہاں پر وہ کیا ہے؟ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اتنے جرائم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کا حکم دیا جو ان میں سے لڑنے والے تھے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے، جب میثاق مدینہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس وقت یہ لکھے گئے تھے نام کہ فلاں فلاں قبیلے کے اندر اتنے اتنے جنگجو لوگ ہیں۔ تو بنو قریظہ کے 750 لوگ تھے جن کی فہرست بنی تھی، ان میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 کو جو ہے وہ سزا دی ہے، اس کے اوپر کہ انہوں نے توہین کی ہے، بدعہدی کی ہے، وعدے کو توڑا ہے، اور مسلمانوں کو عین اس وقت جب ضرورت تھی اس وقت انہوں نے جو ہے وہ علن معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر ہیں، زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا رسول۔ اور بعضوں نے یہ کہا یہ تو تورات کا حکم تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لینا دینا؟ جی اللہ کے بندو، اگر تورات کا بھی حکم تھا آپ کے خیال میں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی اسلامی آبادی کے اندر اور مسلمان ریاست کے جو ہیں وہ شہری نہیں تھے بلکہ معاہد تھے، کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ جو ایک تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان آبادی ہوتی ہے، اور دوسری غیر مسلم آبادی ہوتی ہے جس کو ذمی کہتے ہیں، اور تیسری آبادی کون سی ہوتی ہے؟ معاہد، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ چاہے وہ معاہد ہوں تو معاہدہ تو رہا ہی نہیں، انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کہا ہی کچھ نہیں، ان کے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہیں وہ ان کے بارے کے اندر نرم رویہ اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہارے اندر سے کوئی آدمی فیصلہ کر دے تو ٹھیک ہے، کیا سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں یہ تمہارا سردار ہے پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں کسی ملامت گر کی ملامت جو ہے اس سے جو ہے وہ نہیں گھبراؤں گا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو حق سچ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول آپ ان کے لڑنے والے مردوں کو جو ہے وہ قتل کریں اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اے سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اوپر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے یہ جو رویے اختیار کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غزوہ بنو قریظہ کے اوپر فیصلہ کیا وہ ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق۔ اچھا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آج پھر آگے کئی لوگوں نے سوال، میں چاہوں گا کہ اس کے ضمن میں جتنی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سے بیان ہو رہی ہیں کچھ تھوڑا تھوڑا ان کا جو ہے وہ آپ کو جواب دے دیں۔ ایک آدمی نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کی بات ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کو تو ثابت کرو۔ ایسے احمق لوگوں کے لیے ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سنیے، ایک شخص کو اپنا وجود نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا تھا اور ذات باری تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا ہے، پھر اس وجود کو قائم کرنے کے لیے کتنی ہی لامتناہی نعمتیں عطا کر دی ہیں، وہ بھی اسے نظر نہیں آ رہی، پھر ان نعمتوں کو پیدا کرنے کے لیے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، اور انسان کا وجود کس طرح قائم ہے؟ ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر، خوراک کے بغیر، تحفظ کے بغیر، سلامتی کے بغیر ہے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اللہ اس وجود کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نعمتوں کا انبار لگا دیا، پھر ان نعمتوں کو پیدا کرنے کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، اس کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے جو اگر اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ دلائل دے کے جو ہے وہ وقت ضائع کریں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب یہ سامنے سورج نکلا ہوا ہے، آپ اس کو ثابت کیجئے کہ یہ نکلا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ تمہیں جواب دیتے پڑے، پتہ چل جائے گا ان قریب، جب تم بڑھاپے میں جاؤ گے یا جب مر کے آگے جاؤ گے تو خود ہی خود پتہ چلے گا اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نمائندے، انہوں نے تو اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ کیا۔ کیوں جی یہ جو باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی میں سر چاہ رہا ہوں کہ یہ بنو قریظہ کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو جائے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، سمجھ نہیں بات کرنی۔ تو یہ جتنے بھی واقعات آگے آ رہے ہیں بنو قریظہ کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ یہود کا ایک آخری قبیلہ تھا، یہود کا۔ اچھا ایک نے درمیان میں جو ہے وہ شوچا چھوڑا ہوا ہے کہ جناب ان کے بیوی بچوں کا کیا قصور تھا۔ اچھا آپ مجھے جواب دیجئے، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، بہت سارے ملکوں میں جرائم پیشہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، ان کے بھی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، مقتول کے بھی بچوں کا کیا قصور تھا؟ مقتول کو قتل کرنے والا جو قاتل ہے اس کو سزا کے اندر جو ہے وہ ریاست نے، اسٹیٹ نے سزائے موت دے دی یا کوئی بھی سزا دے دی، اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ بتائیے۔ اور بھائی جرم کی نوعیت کے مطابق ہی چلنا ہے نا، ان کے بیوی بچوں کو اور کا مالک وہی ہے جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو شخص بھی جو ہے وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں باغی بن کے آئے گا اس کو اس کی سزا تو ملے گی۔ کیا ایک ریاست کے قانون کو جو انسانوں نے خود بنایا ہوتا ہے، کسی بھی، چاہے مسلم ریاست ہے، مسلم ریاست کے اندر تو خیر قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا قرآن و سنت کے خلاف، کوئی بھی غیر مسلم ریاست ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی قانون بنایا، امن و امان کا کہ نہیں بنایا؟ آپ جا کے اللہ لعان ان کے ملک میں رہیں اور کہیں جی میں قانون بھی نہیں مانتا، کیا وہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ہاتھوں میں اٹھائیں گے؟ سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے بھائی اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک عام ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس ادارے کے قوانین کو فالو نہ کریں، وہاں رہنے دیں گے آپ کو؟ کیوں جی؟ ایک چھوٹا سا ادارہ آپ کو برداشت نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی دکان کا مالک آپ کو برداشت نہیں کرتا، ایک ریاست آپ کو برداشت نہیں کرتی، اللہ کے دین کے مقابلے میں جو آدمی آئے گا کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا نہیں دیں گے اس کو؟ تو بنو قریظہ جو ہے وہ سزا کے مستحق خود ہوئے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے کے اوپر خود ہی انہوں نے سالس بنایا، ان کا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے اس کی توثیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس پیرائے کے اندر اب آپ نے اس رکوع کو دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اس اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم ان مشرکوں کی مدد کی تھی،
آنے والے ان گروہوں کی مدد کی تھی۔ مراد کون ہیں؟ بنو قریظہ کے وہ یہودی جنہوں نے آنے والے لوگوں کی جو ہے وہ اندر کھاتے جو ہے وہ مدد کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وضاحت بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ کون تھے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ کہاں سے اتار دیا؟ قلعوں سے، جن قلعوں کے اندر وہ بند تھے۔ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے۔ یہ دیکھیے ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے قلعے کے اندر، قلعے کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیاسیم جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سیاسیہم، یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے گھر ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں قلعہ نما، یعنی کہ یہود جو وہاں مدینہ منورہ میں آباد تھے انہوں نے اپنے گھروں کی ڈیزائننگ ہی اس طرح کی ہوئی تھی کہ وہ قلعوں کی طرح لگتے تھے، رہتے بھی وہی تھے اور جنگ کی صورت میں اپنا دفاع بھی وہی کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، یعنی قلعوں کے اندر سے وہ نیچے اتر آئے۔ اب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے اور وَقَذَفَ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں الرعب، رعب۔ حالانکہ وہ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، اب ان کے سردار نے یہ بات کہی تھی، دیکھو بھائی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کیسے کھلواتا ہے۔ کعب بن اسد نے کھڑے ہو کر کہا ہے بنو قریظہ سنو، تم بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کرتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ سب سے پہلی آپشن میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ ہم آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت بچا لیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی بچا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ پھر اس نے کہا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں، یہاں پر ان کے ہاتھوں جو مروانا ہے خود قتل کریں گے، ہمیں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ پیچھے کسی کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر جا کے نکلو باہر اور مردوں کی طرح لڑو، معاہدہ توڑا ہے تو اب اس کا خمیازہ بھگتو، معاہدہ تو تم نے توڑا ہے۔ تحفظ کی صرف ایک ہی شکل ہے، اور یہ واقعات لمبے نہ ہو جائیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور اس کے معاہدے سے پہلے انہوں نے امان طلب کیا، دروازے کھلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے جانا چاہا چلے گئے، بلکہ ایک شخص کا واقعہ بھی آتا ہے، وہ وہاں سے نکلا، امان طلب کیا، مسجد نبوی میں آ گیا، وہاں سویا رہا، جب صبح ہوئی تو پھر وہ کہیں چلا گیا، کسی مسلمان نے اس کو نہیں چھڑا، جو اس نے امان طلب کی اس کو امان دی گئی ہے، اس نے اسلام نے قبول کیا، ٹھیک ہے، بعضوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے ان کا اسلام قبول، ان کو بھی معاف کر دیا۔ جن لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا دوسری صورت میں وہ لڑنے کے لیے بھی نہیں نکلے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نافذ کر دی۔ سعد نے کہا تھا، سعد نے ان کا کعب بن اسد نے، انہوں نے کہا پہلی صورت کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ نمبر 2، بیوی بچوں کو قتل کرو، مردوں کی طرح ہو، لڑو۔ پھر انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں مانتے، انہوں نے کہا اچھا چلو نہیں مانتے تو پھر آپ پھر بھگتو۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روب ڈال دیا اور وہ اپنے قلعوں سے باہر آ گئے۔ پھر کیا ہوا سنیے ذرا، اللہ اکبر، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے۔ پھر یہ اب یہ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی سزا ہے؟ یہ سزا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کہنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے؟ یہ تو قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی توثیق قرآن مجید نے یہاں پر کر دی ہے، یعنی یہ جو فیصلہ ہے اس کی توثیق ہو گئی۔ فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر آگے کیا ہے، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور ان کی زمینوں کے تم وارث بن گئے۔ مسلمانوں ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، دیکھو اس رکوع کو شروع میں ذرا دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت مبارکہ نمبر 9 کے پیرائے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، ایمان والو اللہ کی اس نعمت اور اس احسان کو کبھی نہ بھولنا، یاد رکھو اس کو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی لشکر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت ہوا بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے اللہ نے تمہاری مدد کی، ہاں جی، جہیں تم نے ان کو دیکھا
وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم کر رہے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسلامی اس ریاست کو جو مدینہ منورہ کی بن رہی ہے، یہاں آئے کافر سارے اکٹھے ہو کے، اور منافقوں اور ایمان والوں کا ذرا علیحدہ علیحدہ ہو جائے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی مدد کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر دوسری جگہ پر لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ تمہارے اوپر دوسری مہربانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں اجر عظیم عطا کر دیا ہے۔ تیسری مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے کافروں کو جو ہے وہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر، اپنا سا منہ لے کے چلے گئے، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکے، ہاں جی، اور اپنے اسی غیظ و غضب کے اندر واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا سوال، توابین کی جماعت جو کوفہ کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جو سمجھا کہ ہم جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے وہ توابین کی بنائی، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خود کے امیر جو تھے وہ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ خندق کے اندر شامل ہونے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا اب یہ مشرکین ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ہی ان پر حملہ کریں گے، اب یہ اکٹھے ہو کر نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم ہی حضور نے فرمایا ان پر عمل کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب آئیے ذرا، تو آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا پھر آخر میں؟ تمہیں اور کیا فائدہ حاصل ہوا؟ وہ سارے واپس چلے گئے، ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، اور آگے وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا کہ تم نے ابھی اس میں قدم نہیں رکھے تھے، تم نے تو لڑائی کی ہی نہیں، اور لڑائی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں اس کا وارث بنا دیا۔ اس کے دو مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جو زمینیں ہیں وہ بغیر لڑائی کے مل گئی ہیں، اور کچھ ایسی زمینیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے مستقبل کے اندر جو ہے وہ عطا کریں گے۔ خیبر کی زمین اور کیسر و کسرا، کئی علاقے ایران کے اور روم کے جو ہیں وہ جنگ سے حاصل ہوئے ہیں، اور کئی وہاں مسلمانوں نے جو ہے وہ گھوڑے نہیں دوڑائے، لڑائی نہیں کی، اور انہوں نے صلح کی بنیاد پر تم کو دے دیا، اور قیامت تک آنے والی وہ تمام زمینیں اس میں شامل ہیں جو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے جو ہے وہ شامل کی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے صرف اور صرف مراد جو ہے وہ بنو قریظہ کی زمینیں ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ یہ جنرل آیت ہے، اس کے اندر تمام زمینیں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ لیجئے تمہارے اس ایمان کی مضبوطی اور ثابت قدمی کے نتیجے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے تمہیں کیا کیا جو ہے وہ ایمان کے فوائد حاصل ہو رہا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا کہ تم نے ابھی اس میں قدم نہیں رکھے تھے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارک کے جو مضامین ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے جو مضامین ہیں اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے اوپر سچا ایمان اور آپ کی زندگی کو صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔